بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در سنت ہائے وضو، دوسری فصل۔ فصل دوم کا معنی ہے دوسری فصل۔ در میں سنت ہائے سنتوں کو کہا جاتا ہے۔ سنت ہائے جمع ہے سنت کی، وضو میں وضو۔ دوسری فصل در سنت ہائے وضو، وضو کی سنتوں کے بیان میں۔ سنت آب دست دا باشد، ہر کے دانش مرد راہ باشد۔ سنت میں سنت طریقہ، سنت کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فعل بار بار کیا ہو، جو فعل بار بار کیا ہو، اکثر حضور نے جو عمل مبارک کیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ پھر سنت کی دو قسمیں، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ وضو کے اندر جو سنتے ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سنت آب دست دا باشد، سنت میں سنت آب دست کہتے ہیں وضو کو، دا میں دس باشد میں ہیں۔ وضو میں 10 سنتیں ہیں، وضو میں 10 سنتیں ہیں۔ ہر میں ہر کے میں جو، کہ میں جو یعنی جو شخص، مراد شخص ہے۔ دنس جو ہے یہ دانستن مصدر سے ہے، بمانا جاننا، بمانا کیا ہے؟ جاننا۔ دنستن کا معنی کیا ہے؟ جاننا، ٹھیک ہے نا۔ مرد راہ، مرد حق، مرد راہ حق، اللہ تعالیٰ کی راہ کا جو مسافر ہو، مرد ہو، باشد میں ہو۔ ہر جس نے جانا، ہر جس نے انہیں جانا، وہ راہ حق کا مرد ہوگا، وہ راہ حق کا مرد ہوگا۔ شستن دست پیش و مسواک است، شستن کہتے ہیں دھونے کو، دست میں ہاتھ، ہاتھ کا دھونا، پیش میں پہلے، ٹھیک ہے، پہلے ہاتھ کا دھونا، یہ پہلی سنت ہے۔ پہلی سنت کیا ہے؟ پہلے ہاتھ کا دھونا، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دھوئے جائیں گے گھٹوں تک، واؤ میں اور پھر مسواک است، اس کے بعد مسواک کرنا ہے۔ دوسری سنت کیا ہے؟ پہلی سنت ہے پہلے ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا، اس کے بعد ہے مسواک کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت کیا ہے؟ مسواک است، یعنی مسواک کرنا ہے۔ نام حق گفتن از دل پاک است، تیسری سنت یہ ہے جب یہ دو کام کر لینا اس کے بعد نام حق اللہ تعالیٰ کا نام گفتن کہنا، از میں سے، دل میں دل، پاک دل پاک، دل پاک میں پاک دل سے۔ تیسری سنت ہے اللہ تعالیٰ کا نام کہنا پاک دل سے، اللہ تعالیٰ کا نام کہنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھنا۔ چوتھی سنت مزمزہ مسائے گوش و استنجا، چوتھی سنت ہے کولی کرنا۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ کولی کرنا، ٹھیک ہے۔ پانچویں سنت ہے مسائے گوش، کانوں کا مسح کرنا، کان کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ تر کر کے مخصوص عضو کے اوپر جس کا مسح کرنا اس کے اوپر پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے۔ تو کان کا مسح کرنا یہ پانچویں سنت ہے وضو کے اندر۔ و استنجا، اور استنجا کرنا، سب سے پہلے ڈھیلے سے استنجا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کیا جائے گا۔ بہ سے کرات شستن اعضا، بہ میں بہتر، سے میں 3، کرات مرتبہ، شستن میں دھونا، اعضا میں اعضا عضو کی جمع ہے۔ غور کریں ذرا، چوتھی سنت ہے وضو میں کولی کرنا، پانچویں سنت ہے کان کا مسح کرنا، اور چھٹی سنت ہے استنجا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ساتویں سنت ہے 3 مرتبہ تمام اعضاء پر، تمام اعضاء کو دھونا، 3 مرتبہ، بہتر ہے 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا۔ نیز انگشت پائے را تخلیل، نیز میں بھی، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، پائے میں پاؤں کی انگلی، را میں کے لیے، تخلیل میں خلال کرنا، پاؤں کی انگلی کے لیے بھی خلال کرنا سنت آمد، سنت آیا ہے زے میں سے مصطفیٰ میں لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یعنی حضور کی طرف سے یہ سنت ہے پاؤں کی انگلی کا بھی خلال کرنا، بے کیل کہتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کیلو کے کال کے، بغیر چونو چنا کے، اختلاف کیے بغیر سنت آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے
پاؤں کی انگلی کا بھی خلال کرنا، پاؤں کی بعض تخلیل لحیہ استنشاق، پھر تخلیل لحیہ، لحیہ کہتے ہیں داڑھی مبارک کو، تخلیل کہتے ہیں خلال کرنا، پھر داڑھی مبارک کا خلال کرنا، یہ 9ویں سنت ہے۔ 8ویں سنت ہے پاؤں کی انگلی کا خلال کرنا، اور 9ویں سنت ہے داڑھی مبارک کا خلال کرنا، اگر گھنی داڑھی ہو تو پھر اس کا خلال کیا جائے۔ استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مصنف علیہ رحمہ نے وضو کی ترتیب سے نہیں ذکر کیا بلکہ مطلقاً سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں گفتنی جملہ را علی الاطلاق، میں نے بغیر کسی قید کے، علی الاطلاق بغیر کسی قید کے یہ سب سنتیں جو ہیں گفتم میں نے کہہ دی ہیں بغیر کسی اطلاق کے، یعنی ترتیب کے مطابق نہیں کی ہیں۔ تو ترتیب کیا ہوگی اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے گھٹوں تک، پھر مسواک وغیرہ کر کے، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر کولی کی جائے گی، پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر چہرہ دھویا جائے گا، پھر ہاتھوں کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح کیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ ساری تفصیل ہم نے ذکر کر دی۔ استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، عضو گر تر کنی روا نہ بواد، راندنے آب جز دوا نہ بواد، عضو میں نہ عضو، گر میں نہ اگر، تر میں نہ تر، کنی میں نہ تو کرے، روا میں نہ جائز، نہ بواد میں نہ نہیں ہے۔ عضو اگر تر کرے، وضو کے اندر کوئی بھی بندہ اپنے عضو کو صرف تر کرے، ٹھیک ہے نا، ہلکا سا پانی لگا لے، تر کرے، تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ روا نہ بواد، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، یعنی وضو کے اندر عضووں کو، اعضاء کو تر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ راندنے آب جز دوا نہ بواد، ٹھیک ہے نا، پانی کا چلانا، پانی کا جاری کرنا سوا دوا نہ بواد، پانی کا جاری کرنا سوائے علاج کے نہ ہوگا، سوائے علاج کے، یعنی مراد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہے کہ ضروری ہے اس طرح کے کم از کم چند قطرے جو ہیں وہ نیچے گر پڑیں، پانی کے چند قطرے گر پڑیں، صرف پانی سے اعضاء کو تر نہیں کیا جائے گا بلکہ مکمل طور پر پانی جاری کیا جائے گا، یہی وضو کا طریقہ ہے۔ یہ وضو کی 10 سنتوں کا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا۔ عزیز طلباء، یہ نام حق کا 10واں سبق آج ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ آپ نے ایک ایک لفظ کا معنی یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو میں وائٹ بورڈ پر ابھی لکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔